آنکھیں کھلیں تو نہ جانے ایسا کیوں لگا جیسے بہت لمبی نیند لی ہو، اتنی لمبی کہ اسے اپنی زندگی کے واقعات چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یاد آ رہے تھے، اور ایک بات جو بار بار ذہن سے ٹکرا رہی تھی وہ منصب کی کمر سے خون کا بہنا تھا۔ دریا کا کنارہ، انگوری دوپٹہ، بچہ، پانی سے نکلتا نوجوان، اس کی خون سے لت پت کمر، آنے والے دنوں میں خون سے ڈرتے رہنا، منصب سے اتفاقی ملاقاتیں، تحریم کی شادی، ارحم، منگنی، جڑواں بچوں کی پیدائش، تحریم کی ڈیتھ، پھر اس کی ارحم سے شادی، تھانہ، پگڑی، تہخانہ۔ تو پھر منصب ان سب حالات میں دوبارہ اس کی زندگی میں کب آیا؟ کیونکہ ابھی نیند میں جانے سے پہلے ہی مرغزار میں اس کی کمر سے خون، جبکہ خون تو اس کے سر سے نکل رہا تھا۔ وسیلہ نے بے اختیار اپنے سر کو ہاتھ لگایا۔ اسے تو شہناز تائی نے سر پر سریا مارا تھا۔ وہ چیخ کر نیچے گری، اور پھر منصب کہاں سے آیا؟ وہ بہت الجھی سی کچھ دوسری بیتی باتوں کو یاد کرتی چھت کو گھور رہی تھی، اور چھت کے پنکھے، وال کلاک، دیواروں کے رنگ کو دیکھتے یک لخت تڑپ پر اٹھ بیٹھی۔ میں اپنے گھر میں ہوں، میاں دم میں، اپنی امی کے پاس۔ امی! وہ خوشی سے رو دی اور فوراً بستر سے باہر نکلی۔ اسے تہخانے سے، تھانہ سے، پگلی سے، تائی سے، سب سے نجات مل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی، لیکن پاؤں یخ ٹھنڈے فرش پر لگے تو وہ حیرت سے رک گئی۔ وہ تو سخت گرمی کے ماحول میں تہخانے میں بند تھی، اور یہاں تو بہت ٹھنڈ۔ تم یہاں آ گئیں؟ میں تو بس نکلنے ہی والا تھا۔ باہر سے مومن بھیا کی آواز آئی تھی۔ وسیلہ نے ذرا سا سر باہر نکال کر دور راہداری کے آخری اینڈ کی طرف دیکھا، جہاں مومن بھیا اور ایلیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی مومن جی، وہ ریبا کو امی کے پاس چھوڑنے آئی تھی، اب آپ ہی کی طرف آ رہی تھی۔ ایلیا نے بازو پہ ریبا کو اٹھا رکھا تھا۔ مومن کندھے پر لیپ ٹاپ لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے آفس کے لیے بالکل تیار ہو۔ بس اب میں یہیں سے نکل رہا ہوں، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ مومن نے آواز کچھ آہستہ رکھتے مسکرا کر کہا، اور آگے بڑھ کر بچی کے گال پر پیار کیا، اور پھر اسی تیزی سے اچانک ہی ایلیا کا گال بھی چوم لیا۔ وہ جھیم کر پیچھے ہٹی، لیکن مومن ہنس کر ہاتھ لہراتے وہاں سے دور چلا گیا۔ وسیلہ کے لبوں پر بے ساختہ ہنسی آ گئی، اور آنکھیں پانی سے نم ہو گئیں۔ تہخانے کی تنہائی اور اکیلے پن میں وہ ایسے ہی مناظر کو تصور کیا کرتی تھی۔ سوچتی تھی، کیا مومن اور ایلیا نے ایک دوسرے کو ہنسی خوشی قبول کر لیا ہوگا؟ اور آج مومن کی خوشی اسے حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ تو تحریم سے شادی کے بعد بھی ایسے شوخ و شرارتی نہ ہوئے تھے، اور وہ ایلیا کے ساتھ خوش تھے۔ اور یہ بچی ریبا، اس کے گال پہ آنسو لڑک آئے۔ وہ جب بیاہ کر یہاں سے گئی تھی تو بچے 6-7 ماہ کے تھے، اب تو کتنی بڑی لگ رہی تھی۔ ایلیا واپس اندر چلی گئی تھی۔ دونوں راہداری کے اینڈ والے کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ دونوں نے وسیلہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وسیلہ نے پلٹ کر جوتے تلاش کیے اور پہن کر واپس راہداری میں آئی۔ امی کے کمرے کے باہر وہ کچھ دیر تو گمسم کھڑی یہ سوچتی رہی کہ اسے امی سے کس طرح ملنا ہے۔ شاید وہ رات کو یہاں آئی ہے، لیکن سر پر کوئی زخم کیوں نہیں ہے؟ وہ ڈھیر ساری حیرت لیے بالآخر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ رضوانہ اور ایلیا کی ایک ساتھ وسیلہ پہ نظر پڑی۔ ان دونوں نے بنا کوئی تاثر دیے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چہرے ایک دم سپاٹ تھے۔ وسیلہ کو دیکھ کر ان کے چہروں پر کوئی ایکسائٹمنٹ تھی، نہ خوشی۔ وہ دونوں ایک دم سنجیدہ، خاموش اور کچھ جھجکی ہوئی سی تھیں۔ امی! وسیلہ نے نہایت آزردگی اور مایوسی بھرے لہجے میں پکارا تو رضوانہ نے حیران ہو کر ایلیا کو دیکھا۔ مرغزار سے واپسی پر بھی وسیلہ ایک دم نڈھال اور سوئی سی تھی۔ انہوں نے اسے جوس پلا کر نیند کی گولی کھلا دی تھی۔ ساری رات وہ سوتی رہی تھی۔ تانیہ کو منصب اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے والدین کو وہ خود ہی سبھاؤ سے ساری تفصیل سے آگاہ کر دے گی۔ مومن نے کلینک لے جا کر منصب کے ہاتھ کی ڈریسنگ کروائی تھی، اور صبح وہ اپنی ڈیوٹی پر بھی چلا گیا تھا۔ وسیلہ کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، سوچا جب تک اس کا دل چاہے وہ آرام کرتی رہے۔ اور اب ایلیا، وہ روتے لہجے میں ایک بار پھر بولی تو اس مرتبہ ایلیا اور رضوانہ ایک ساتھ ہی شوق کی کیفیت سے باہر نکلی۔ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، سمجھا، اور پھر ایلیا بھاگ کر وسیلہ کے قریب آئی۔ آپی! اس نے بے یقینی سے وسیلہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وسیلہ اس سے لپٹ گئی۔ ایلیا، کیسی ہو تم؟ میں تڑپ گئی تھی تم سب کو دیکھنے کے لیے، گھر واپس آنے کے لیے۔ امی! امی!
وہ ایلیا کو چھوڑ کر ماں کی طرف بھاگی۔ رضوانہ بھی تب تک سمجھ چکی تھیں کہ ان کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ ان کی وسیلہ کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ وہ وسیلہ کو اپنے ساتھ لپٹائے بے تحاشا پیار کیے جا رہی تھیں۔ شکر ہے میری بچی تم ٹھیک ہو گئیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امی آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا ابھی جو میں کمرے میں آئی؟ وہ آنکھیں صاف کرتے اب حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں نہیں، وہ اصل میں تم ہم سے ڈرتی تھی نا، تو میں آپ سے؟ اس نے حیرت سے ایلیا کو دیکھا۔ میں کیوں ڈروں گی اور کب؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھنا مشکل تھا۔ آپ ہی میں سب کچھ بتاتی ہوں، تم پہلے آرام سے یہاں بیٹھو اور ناشتہ کرو، کل شام سے کچھ نہیں کھایا۔ ایلیا نے اسے پکڑ کر سامنے کے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ جان گئی تھی کہ وسیلہ کو یہ سب کچھ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں میادم کب آئی؟ وہ پھر سوال پوچھنے لگی اور اس کے سوال پر ایلیا مسکرا دی۔ اس کا جواب تمہیں حیران کر دے گا، اس لیے کہہ رہی ہوں پہلے تم آرام سے ناشتہ کرو، فریش ہو جاؤ، پھر پوری تفصیل بتاتی ہوں۔ ریبا تو کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور آبی وہ کہاں ہے؟ وہ ایلیا کو دیکھ رہی تھی۔ آبی مامی کے پاس ہے، اسے بھی لے آتی ہوں۔ اس نے آنکھوں میں امی کو کچھ اشارہ کیا اور باہر نکل آئی۔ سب سے پہلے دادی اور رمشا کو جا کر خوشخبری سنائی، لیکن دونوں کو ہی وسیلہ کے سامنے جانے سے منع کیا۔ ایلیا کو اندازہ تھا کہ دادی کو دیکھتے ہی وسیلہ کو پھر سے سوال ستانے لگیں گے۔ پھر وہ بھاگ کر ماموں اور مامی کے پاس آئی۔ انہیں جلدی خوشخبری سنا کر بالترتیب مومن، منصب اور تانیہ کو بھی کال کر کے وسیلہ کی یادداشت واپس آنے کا بتایا، اور اسی تیزی سے کچن میں آ کر ناشتہ بھی تیار کیا۔ تانیہ نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ خود وہاں آ رہی ہے۔ منصب اور مومن دونوں نے یہی کہا کہ تانیہ ہی وسیلہ کو سارے حالات سے آگاہ کرے۔ حیرت ہے، مجھے واپس آئے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ ساری باتیں سن کر پہلا حیرت بھرا رد عمل یہی دے پائی۔ اپنے اوپر گزرے حالات بھی وسیلہ نے سب کو سنا دیے۔ دادی سے بھی ملاقات کی، البتہ رمشا کو اپنے گھر میں دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی، اور وہ تو وہاں سب سے بہت گھلی ملی لگ رہی تھی۔ جبکہ وسیلہ کو اچانک ہی پچھلی شام کا وہ آخری منظر یاد آیا جب اس نے زخمی منصب کو دیکھا تھا، لیکن اسے کسی سے منصب کے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تانیہ نے ہی اسے بتایا کہ پچھلے روز وہ سب مرغزار گھومنے گئے تھے، اور وہیں اس کی یادداشت واپس آئی تھی، لیکن منصب کا ذکر کسی نے نہیں کیا، تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ کہنے سننے کو اتنی باتیں تھیں کہ ابھی وہ اس معاملے میں اپنا ذہن نہیں تھکانا چاہتی تھی۔ اس کے حالات یہاں ہر ایک کے لیے بہت حیرت اور صدمے کا باعث تھے۔ ایلیا کو بہت دکھ تھا کہ وہ تھانہ کی حویلی تک جا کر بھی خالی واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کسی تہخانے میں اس کی بہن بے بسی کی زندگی جی رہی ہے۔ مزید یہ معلوم ہونے پر کہ اس روز کسی بچھڑے کی نہیں بلکہ وسیلہ کا کھانا پینا بند ہونے کی بات ہو رہی تھی، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شہناز تائی کے مظالم، ارحم کی لاتعلقی، دادی کی بے خبری، ایک عدد پگلی کی اذیت ناک قربت، کتنی باتیں تھیں جنہیں دکھ اور حیرت سے سنتے نہ جانے وہ سب کتنی مرتبہ روئے تھے۔ وہ پورے گھر میں گھوم پھر کر ایک ایک چیز کو چھو کر اپنے یہاں ہونے کا یقین کر رہی تھی، اور وہ خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہاں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے توفیق ماموں کو صحت یاب دیکھ کر ہوئی۔ وہ پہلے کی طرح نارمل انداز میں بات چیت کر سکتے تھے اور چل پھر سکتے تھے۔ پھر دوسری بڑی خوشی مومن اور ایلیا کے تعلقات کو دیکھ کر ہوئی۔ تحریم کے چلے جانے کے بعد تو لگتا تھا کہ روشنی ان در و دیوار کے اندر شاید دوبارہ داخل نہ ہوگی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اور مومن بھیا، اس نے مسکرا کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک ان سے نہ مل سکی تھی، لیکن اب وہ آفس سے آنے والے تھے۔ اسے ان سے بھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں۔ ہم نے ابھی تک وسیلہ کو یہ حقیقت نہیں بتائی کہ وہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، اور وہ سب باتیں جو دادی سے پتہ چلی تھیں بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تانیہ کی آواز بھی نہایت دھیمی، سرگوشی جیسی تھی۔ مومن اور منصب جیسے ہی ڈیوٹی سے واپس آئے، ایلیا نے تانیہ کو بھلوا بھیجا۔ اب تک کے وقت میں وہ وسیلہ کے ساتھ بیٹھی اس کے حالات ڈسکس کرتی رہی تھی، اور بہت سارے معاملات ابھی بھی ایسے تھے جن پر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ مومن ابھی تک وسیلہ سے نہیں ملا تھا۔ منصب کو بھی آفس سے آنے پر سیدھے یہیں بلا لیا گیا تھا۔ وہ سب اس وقت مومن کے گھر پر تھے۔ وسیلہ بیک وقت بہت ساری حیرتوں سے نمٹ رہی تھی، اور اس کی ذہنی حالت کے لیے اتنا دباؤ بھی کم نہیں ہے۔ فی الحال اسے اپنے اور منصب کے سچ سے بے خبر ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن میری اور رمشا کی اس گھر میں موجودگی پر آپ کیا جواز پیش کریں گے؟ شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، منصب نے مشورہ دیا۔ نہیں منصب بھیا، ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ ایلیا کو یہ صلاح پسند نہیں آئی۔
جذباتی مت بنو ایلیا، فی الحال صرف وسیلہ کے بارے میں سوچو۔ منصب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے۔ تانیہ نے باری باری سب کو دیکھا۔ ہاں کہو، کیسا آئیڈیا؟ منصب نے ہی سوال کیا۔ ایلیا نے وسیلہ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ جب زخمی ہو کر ہسپتال پہنچی تو ہم سب تہنا پہنچے۔ اس نے میمونہ اور منصب کا ذکر اس وقت جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اب رضوانہ آنٹی وسیلہ کو وہ ساری تفصیل بتائیں اور اس سے کہیں کہ پہلے میں بھی منصب سے بدگمان ضرور تھی، لیکن 3 ماہ پہلے جب منصب کی کوششوں سے ہی تمہیں تہ خانے سے نکال کر یہاں لایا گیا، اور اس میں جھوٹ تو کوئی نہیں ہے۔ منصب اگر اس صبح میمونہ کو حویلی نہ بھیجتا تو وسیلہ کا زندہ بچنا تک محال تھا۔ منصب نے نہ صرف ارحم اور اس کی ماں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بلکہ وسیلہ کے گھر والے یعنی آپ سب جو یہاں بے خبر بیٹھے تھے ان کو بھی وسیلہ کی حالت کی اطلاع دی۔ وسیلہ کے ارد گرد اس کے اپنوں کے پہنچتے ہی اس کی زندگی خطروں سے باہر آ سکی۔ منصب کے احسانات کی وجہ سے آپ سب کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اچھا جی، اور اتنا صاف ہو گیا کہ اٹھا کر منصب کو اپنے گھر پہ ہی رکھ لیا۔ منصب کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ تو پہلے بھی کہا تھا نا کہ تم یہاں کرائے دار ہو، وجہ کچھ بھی بتا دیں گے۔ تانیہ مصر تھی۔ منصب نے مومن کو دیکھا تو اس نے بھی مسکرا کر تائید کی۔ تمہیں یہاں سے جانے تو نہیں دیں گے بچو۔ اور ہاں منصب، یہ معاملہ تو چلو سلجھ ہی جائے گا، آگے کے متعلق کیا رائے ہے؟ وسیلہ نے اپنے حالات و تفصیل سے بتا دیے۔ اب کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے؟ منصب نے بتانے سے سر ہلایا۔ وسیلہ کے حالات سے متعلق انہیں ایلیا نے کچھ دیر پہلے ہی تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ وسیلہ کا بیان ریکارڈ ہونے سے پہلے ہمیں ڈاکٹر تانیہ اور سرجن کفایت سے وسیلہ کی میڈیکل رپورٹ حاصل کرنی ہوگی، جس کے مطابق اب وہ ذہنی لحاظ سے بالکل فٹ ہے۔ اس کے بعد وسیلہ کا بیان جس میں وہ خود پر گزری اب تک کی رودات سنائے گی اور اس کے بعد خلا کا دعویٰ کرے گی۔ ساس کے مظالم سے بھی اہم شوہر کے لا تعلقی کا معاملہ ہے۔ شادی کر کے یہاں سے رخصت کرا لے جانے والا وہاں پہنچ کر دوبارہ دکھائی تک نہیں دیا۔ بیوی کے حقوق پورے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وسیلہ کے میکے والوں کی طرف سے اس سمے کی رپورٹ درج کروانا کہ ارحم بنا پہلی بیوی کی اجازت یا علم میں لائے دوسری شادی کر چکا ہے اور اس عورت کو چوری چھپے حویلی میں رکھا ہوا ہے۔ اس درخواست کی بنا پر سرچ وارنٹ حاصل کیا جائے گا اور حویلی پر ریڈ ہوگی۔ ریڈ تو خیر اس رپورٹ پر بھی بن جائے گی کہ بہو پر مظالم ڈھائے گئے، اسے کسی تہ خانے میں محبوس رکھا گیا اور اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ صحیح۔ مومن نے ڈاکٹر تانیہ کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر کفایت سے بات کرتی ہوں، شاید ہمیں وسیلہ کو ساتھ لے جانا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا خود چیک اپ کریں گے، اسے سنیں گے اور پھر فٹنس رپورٹ دیں گے۔ اس کے بعد پھر میں بھی رپورٹ بناتی ہوں۔ اوکے۔ اور اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھانہ تک وسیلہ کی صحت یابی کی اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے اور کچھ بھی نیا سوچ لیں گے، ہو سکتا ہے غائب ہی ہو جائیں۔ منصب نے مزید کہا، جس پر سب نے سر ہلا دیا۔ کیا ہوا امی؟ ریبا کیوں روئے جا رہی ہے؟ وسیلہ اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ ریبا کے رونے کی آواز سنی تو بال سلجھاتے امی کے کمرے میں آ گئی۔ ایلیا اپنے گھر گئی ہے، مومن آفس سے آیا ہے نا، اس کو شاید کھانا دے رہی ہو۔ مومن بھیا آ گئے، مجھے ملنا ہے ان سے، میں ریبا کو وہیں لے جاتی ہوں۔ اس نے برش رکھ کر ریبا کو بازو پہ اٹھا لیا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں کال کر کے ایلیا کو بلا لیتی ہوں۔ تمہاری طبیعت؟ رضوانہ نے موبائل اٹھایا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک ہوں اب۔ وہ ان کی ایک نہ سنتے ریبا سے باتیں کرتی درمیانی دروازے میں آئی تو سامنا منصب سے ہو گیا۔ آپ؟ وہ حیرت سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ منصب کے پچھلے روز مرغزار میں ہونے کو اس نے ایک بار پھر اتفاقی گردانا تھا، لیکن یہاں اپنے گھر میں؟ السلام علیکم۔ منصب خود بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر یہاں تک آ گیا تھا کہ اس کا کمرہ درمیانی دروازے سے نکلتے ہی عین سامنے تھا۔ بنا اندر لاؤنج میں جائے وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہو سکتا تھا۔ سوچا کہ ادھر جب مومن اور امی وغیرہ وسیلہ کو اس کے متعلق سمجھا دیں گے تو تب سامنا بھی کر لے گا، لیکن اس نے دل ہی دل سخت پشیمانی محسوس کی۔ وسیلہ نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اسے یہ سوچ کر سخت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیسے منصب کی ہر زیادتی کو فراموش کر دیا تھا۔ وہی منصب آج ان کے گھر کے اندر موجود تھا۔ امی تو کل تک جسے برداشت بھی نہ کرتی تھیں، وہ آنکھوں میں پانی کی نمی لیے وہیں سے پلٹ آئی۔ منصب سے کسی قسم کی بات چیت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ آپی میری بات سمجھو۔ ایلیا نے اس کا کندھا چھوا تو اس نے بری طرح ایلیا کا ہاتھ جھٹک دیا۔
تمہاری کوئی بھی بات مجھے بالکل مطمئن نہیں کر سکتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ اتنے جلدی بدل جائیں گے۔ تم ایک بار ٹھنڈے دل سے ہماری بات تو سنو۔ مومن بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے وسیلہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ مومن بھائی، بات یہ نہیں کہ کسی شخص نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور میں وہ شکست بھول نہیں پائی۔ ہر انسان اپنی رائے میں آزاد اور خود مختار ہے۔ مجھے ویسی کوئی شکایت نہیں، لیکن منصب نے انکار کر کے ارحم کے میری زندگی میں آنے کی راہ ہموار کی، جبکہ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ منصب کا بچپن، جوانی جس حویلی میں گزری، وہ اس کے مکینوں سے خوب واقف تھا، لیکن اس نے پھر بھی میری زندگی اس جہنم میں جھونک دی۔ اسی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بدلہ یا انتقام میں نہیں لے رہی، اس نے مجھ سے لیا ہے۔ آپ صرف اتنا پوچھ کر بتا دیں کہ اس نے آخر مجھے کس بدلے کی آنکھ میں جھونکا تھا۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے وسیلہ، ورنہ خود سوچو کہ دادی بھی تو اسی حویلی کا حصہ تھیں اور منصب سے کہیں زیادہ ان سب کو جانتی تھیں۔ پھر انہوں نے آخر ایسا کیوں ہونے دیا؟ کیوں؟ وسیلہ نے بے ساختہ سر اٹھایا کہ یہ خیالات تو اسے تہخانے میں بھی ستاتے تھے کہ آخر دادی نے ان سب کو کیوں اندھیرے میں رکھا تھا۔ ہم سب بھی ان لوگوں کی ظاہری اچھائی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے دادی کو اچھائی کا ڈھونگ کر کے بہلا دیا تھا۔ خود منصب کا بھی یہی ماننا تھا کہ اگر دادی اس رشتے سے مطمئن ہیں تو وہ کون ہوتا ہے کچھ کہنے والا۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارا دل صاف ہونے کی، تو اس کے لیے یہی ایک بات ہی کافی ہے وسیلہ کہ آج اگر تم ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت موجود ہو تو اس کی وجہ منصب ہے۔ اللہ پاک کو اگر تمہاری زندگی منظور تھی تو منصب وہ سبب، وہ ذریعہ تھا جسے اللہ نے بروقت تم تک پہنچایا۔ منصب شروع دن سے ہی ان سب کی طرف سے مشکوک تھا۔ جس روز تمہیں حادثے کا شکار کیا گیا، منصب نے صبح سویرے اپنی بہن میمونہ کو حویلی بھیجا تھا۔ اسے اپنے ذرائع سے معلوم ہو گیا تھا کہ ارحم چترال سے واپس آ رہا ہے۔ اس نے تمہاری خیریت جاننے کے لیے اپنی بہن کو بھیجا تھا۔ جس وقت تمہارے سر پر چوٹ لگی، ارحم اور تمہاری ساس نے بجائے ہسپتال لے جانے کے تمہیں ڈیرے میں چھپا دیا۔ وہ تمہیں زخمی حالت میں ہی مار دینا چاہتے تھے۔ میمونہ کی بروقت مداخلت کی وجہ سے وہ تمہیں ہسپتال لے جانے پر مجبور ہوئے۔ اگر منصب پولیس کی مدد نہ لیتا تو وہ تمہارے زندہ بچ نکلنے کی ہر راہ مسدود کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ یہی منصب ہی تھا جس نے فی الفور ہمیں تمہاری حالت کی اطلاع دے کر تھانہ جانے کو کہا۔ ہمارے پہنچنے کی وجہ سے بھی تمہاری ساس اور شوہر پر بہت زیادہ دباؤ پڑا اور وہ کچھ غلط کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ مومن نے اس بار کچھ زیادہ ہی تفصیل سے منصب کا دفاع کیا، اور امی تو ابھی تک اسی غلط فہمی میں تھیں کہ تم اپنی سسرال میں ہی خوش رہ سکتی ہو۔ یہ تو منصب بھیا نے ہمیں کہا کہ وسیلہ کو دوبارہ اس کی سسرال والوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ ایلیا نے مزید کہا۔ بھائی بھی بنا لیا؟ وسیلہ نے شکایتی نظروں سے ایلیا کو دیکھا۔ اوکے، تو تم مت بنانا بھائی۔ ایلیا نے ہنس کر اس کے گلے میں باہیں ڈالیں تو مومن کا بے ساختہ کہا نکلا، جبکہ وسیلہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ لیکن گھر لے آنے کا کیا مطلب؟ امی تو بنا سوچے ہی کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں۔ وسیلہ کا انداز اب کچھ دھیما سا تھا، وہ اس لیے کہ منصب بھائی کی لائف کو کچھ خطرات تھے۔ اب امی اسے اپنا بیٹا ماننے لگی ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور یہاں کرائے پر آ گئے۔ اب تم بھی اپنا دل صاف کرو۔ کیا تمہیں ہم سب پر بھروسہ نہیں ہے آپی؟ کیا ہم کچھ غلط فیصلہ کریں گے؟ وسیلہ نے نیم رضامندی سے سر ہلا دیا۔ عیسیٰ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بات؟ مجھ سے؟ تمہیں کیسے پتا؟ مطلب تم سے کیا رابطہ؟ تانیہ ایک دم بری طرح بوکھلائی، جس پر منصب کو ہنسی آ گئی۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ بھی نروس ہوتی ہیں؟ وہ اسے تنگ کرنے لگا، جس پر تانیہ بری طرح خفت زدہ ہوئی۔ وہ اس وقت ناشتہ کر کے بالکل ہی فارغ بیٹھی تھی جب منصب کی کال آ گئی۔ وہ بھی اپنے آفس میں تھا اور تھوڑا فری وقت میسر آیا تو تانیہ کو کال ملا لی۔ صاف صاف بتاؤ منصب، کیا کہا عیسیٰ نے؟ اس روز مرغزار میں اس نے میرا نمبر لیا تھا اور رات اس کی کال آ گئی۔ کہتا ہے تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور گھر بھی آنا چاہتا ہے۔ نہیں، وہ بری طرح گھبرائی۔ امی ابو تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تم نے ان کو بتایا نہیں جو کچھ وہاں مرغزار میں پیش آیا؟ منصب حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ بتایا تھا منصب، اور بہت ڈانٹ بھی کھائی کیونکہ میں گھر پر جھوٹ بول کر گئی تھی۔ اور عیسیٰ کا سچ؟ منصب نے معنی خیزی سے دریافت کیا۔ ہاں، وہ سب باتیں بھی بتائی تھیں۔ پھر تو انہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ تمہاری جان کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ الٹا وہ اپنے اب تک کے رویے پر شرمندہ بھی ہے۔ ہاں، لیکن امی ابو کو اس کا یقین بھی تو آئے۔ تانیہ کا لہجہ کچھ سست اور مایوس کن سا تھا۔ مطلب؟ منصب چونکا۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کی کوئی چال نہ ہو، بدلہ وغیرہ لینے کے لیے۔ منصب بھلا اس امکان کو کیسے رد کر سکتا تھا؟
جبکہ وسیلہ کی ہستی بستی زندگی اس کے سامنے تھی، جو ایک انتقام کی بھینٹ چڑھتے اسے کیا سے کیا بنا گئی تھی۔ تو کیا کہتی ہو، کیا کہنا چاہیے عیسیٰ کو، اور کیسے پتہ چلے گا حقیقت کا؟ میں کیا کہوں منصب، تم ہی کوئی مشورہ دو۔ امی ابو صرف جذباتی بن کر سوچتے ہیں، اور میں، اس نے ایک آہ بھری، میرا دماغ بالکل سچی کام نہیں کر رہا۔ میرا تو یہ کہنا ہے تانیہ کہ عیسیٰ کی معذرت اور اس کے بیان پر شک کرنا بھی چلو ایک لحاظ سے درست بات ہے۔ رسک لینا، خود کو خطرے میں ڈالنا ہوگا، لیکن اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ کیا پتہ وہ سچا ہو۔ تب ایسی صورت میں محض شک کی بنیاد پر ایک اچھے شخص کو کھو دینا بھی تو جائز نہیں۔ یہی تو ساری کنفیوژن ہے۔ تب تو ایک ہی حل ہے۔ منصب سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں کہو، ہمیں بنا لگی لپٹی کے عیسیٰ پر اپنے خدشات ظاہر کر دینے چاہیے۔ میں ہی اسے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ رشتہ بحال کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو اسے یقین دہانی کروانی پڑے گی، کیونکہ درمیان میں جو اتنا کچھ ہوا اسے اتنی آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصاً اگر والدین کی نظر سے دیکھا جائے تو اولاد کا تحفظ، اس کی سلامتی ہی ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے وہ میری بات سمجھ جائے گا۔ تم صحیح کہتے ہو منصب، سیدھے اور صاف الفاظ میں ہی اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے۔ گول مول رویوں اور اپنی طرف سے بہت کچھ فرض کر لینا پھر ایسے ہی نتائج سے ہمکنار کرتا ہے جیسے وسیلہ کے ساتھ ہوا۔ رضوانہ آنٹی اپنی طرف سے بہت کچھ فرض کرتی گئیں، دادی نے الگ مفروضے قائم کیے، کوئی بھی کھل کر کسی سے کچھ نہیں کہہ پایا، اور دشمن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم اپنے امی ابو کو بھی بتا دو موجودہ صورتحال، میں پھر عیسیٰ سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ منصب نے یہ کہہ کر اجازت لی، اور تانیہ بھی ایک نئی سوچ میں گم ہو گئی۔ حویلی کی سرخ اینٹوں سے لٹکتی بیلیں خزاں کی وجہ سے بے رنگ، باسی اور مرجھائی ہوئی سی نظر آ رہی تھیں۔ حویلی سے دور کچھ فاصلے پر جیپ میں منصب اور مومن بیٹھے تھے۔ ایسے حالات میں اعصابی طور پر خود کو مضبوط اور حاضر رکھنا پڑتا ہے مومن۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں کچھ بھی پیش آنے کی توقع رکھی جاتی ہے۔ منصب نے سنجیدہ نظروں سے مومن کو دیکھا اور اس نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس وقت تھانہ میں تھے۔ کچھ دن پہلے بھی وہ یہاں آئے تھے۔ اس وقت وسیلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تب وہ تینوں صرف پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ پولیس نے اس کا بیان لیا تھا اور اس کی میڈیکل رپورٹس بھی دیکھی تھیں۔ اسی کی بنیاد پر سرچ وارنٹ تیار کیا گیا تھا، اور آج مومن اور منصب یہاں دوبارہ آئے تھے۔ پولیس کی گاڑی ان سے آگے تھی۔ یہاں کے اے ایس پی، 2 لیڈی پولیس اور 5-6 کانسٹیبل اب پولیس وین میں حویلی پر ریڈ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ منصب نے اپنی جیپ حویلی کے باہر روکی۔ اگلی پولیس وین سے نکل کر ڈیرے اور حویلی کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ ارحم ڈیرے پر موجود تھا۔ اس اچانک افتاد نے اسے سنبھلنے اور بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ بیوی پر تشدد اور جان لیوا حملے کے شبے میں اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خواتین پولیس حویلی کے اندر گئیں تو وہاں صرف 4 عورتیں موجود تھیں، جنہیں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ وسیلہ کے بیان میں جس تہخانے کا ذکر تھا اس کی تلاشی لی گئی۔ وہاں سے گلناز کو باہر لایا گیا۔ چترالی عورت نے بھی فوراً تسلیم کر لیا کہ وہ ارحم خان کی بیوی ہے۔ وسیلہ کے بیان کی بہت سی باتیں تو موقع پر ہی درست ثابت ہو گئی تھیں۔ گلناز کی دستیابی پر اے ایس پی شفقت باہر منصب کے پاس آئے۔ منصب، یہ ایک خاتون تو ذہنی طور پر معذور دکھائی دیتی ہیں، اسے کیسے جیل میں ڈالیں؟ منصب دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ارحم کے ڈیرے اور حویلی کو اس کی موجودگی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہی ملازمین، ارحم، اس کی بیوی اور شہناز کو گرفتار کر کے وین میں ڈال دیا گیا۔ یہ ارحم خان کی خالہ ہے اور ظاہر ہے کہ اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے بے قصور بھی ہے۔ کہیں یہ عورت ناٹک نہ کر رہی ہو؟ میرے خیال سے اس کو بھی نہیں سر۔ منصب نے ہاتھ بڑھا کر روکا۔ میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، یہ دانستہ کسی معاملے میں ملوث نہیں، اور میرا خیال ہے انہیں میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں۔ فی الحال یہاں ایسا کوئی نہیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ آر یو شیور؟ سر شفقت اب جانے کے لیے تیار دکھائی دیتے تھے۔ انہیں میں میادم ساتھ لے جاؤں گا، اور آپ سے تو رابطہ رہے گا ہی، اور ابھی ہم پولیس اسٹیشن تک تو ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ ہاں، اب دیکھتے ہیں ارحم اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہاتھ پیر مارتا ہے۔ سر شفقت پولیس جیپ میں بیٹھ گئے۔ پیچھے پیچھے منصب بھی مومن کو ساتھ لیے اپنی جیپ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ گلناز فی الحال پولیس وین میں تھی۔ منصب کا ارادہ تھا کہ میادم روانگی کے وقت وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس سے آگے کے معاملات پر اس نے زیادہ سوچا ہی نہیں۔ جس وقت منصب جیپ روک کر تھانے کے اندر آیا، ارحم بری طرح چلاتے ہوئے ذاتی وکیل ہائر کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ضرور ہائر کرو وکیل،
اور اسے جتنے جھوٹ سکھانے پڑھانے پڑیں کر دیکھو۔ وہ بنا ارحم کی طرف دیکھے استہزائیہ ہنسا۔ وہ تکلیف دہ دن لمحے کے لیے بھی منصب کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا تھا جب ارحم اس کے آفس میں دندناتے ہوئے داخل ہوا تھا اور کرسی کو ٹھوکر مار کر وہ اسے اپنے احسانات اور منصب کی نمک حرامی کی لسٹ سناتے اس کا سارا سکھ چین چھین کر لے گیا تھا۔ سچ ہے کہ وقت کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اس دن خالی ہاتھ خالی دامن گھر لوٹتے منصب کو بھی اچھا وقت واپس آنے کا امکان یکسر دکھائی نہ دیتا تھا۔ نہ جانے ظلم کرنے والے بھول کیوں جاتے ہیں کہ پروردگار بازی پلٹ بھی سکتا ہے۔ گلناز، رضوانہ نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ منصب جس عورت کا ہاتھ تھام کر سہارا دینے کے انداز میں اندر لا رہا تھا وہ بلا شبہ گلناز ہی تھی۔ رضوانہ نے جسے برسوں پہلے دیکھا تھا اور آج وہ کتنی مختلف تھی۔ اماں، یہ تو کتنی لاغر اور کمزور ہو گئی ہے، کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا؟ انہوں نے حیرت سے پاس کھڑی ساس کو دیکھا۔ خیال تو بہت رکھتی ہے اس کی بہن۔ اماں جی نے ہی آگے بڑھ کر گلناز کو بازوں سے پکڑا۔ لیکن عمر بھی تو کتنی ہو چکی، پھر ایک نیم پاگل انسان اپنے موڈ کا غلام ہوتا ہے، اس پر زور زبردستی نہیں چلتی۔ اس کا دل چاہتا ہے تو کھا پی لیتی ہے، ورنہ یوں ہی کھانا خراب ہوتا رہتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اسے اندر لے آئیں۔ منصب نے فون پر ہی امی کو بتا دیا تھا کہ وہ گلناز خالہ کو اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ فیروزہ اور ایلیا نے ایک کمرہ اس کے لیے خالی کیا۔ جس وقت اسے اندر لا کر بٹھایا گیا تھا تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ بڑے دھیان سے گلناز کو دیکھ رہی تھی، ایک عجیب و غریب کردار کہ جس کے متعلق وسیلہ کی روداد میں بہت کچھ سننے کو ملا تھا، جس کا ایک دھندلا سا خاکہ تانیہ کے ذہن نے ترتیب دے دیا تھا۔ گلناز اس خاکے سے اگرچہ بہت حد تک مشابہ تھی، لیکن تانیہ کی حیرت اس وقت کسی اور وجہ سے تھی۔ وہ بہت دھیان سے گلناز کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہی تھی۔ نئی جگہ اور نئے چہروں کے بیچ اس کی جھجک، آنکھوں کا گھبرایا سا تاثر تانیہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں تانیہ؟ وسیلہ نے آہستہ سے اس کا کندھا چھوا تو وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی ایک ڈاکٹر کی نظر سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ نے ابرو سے دور بیٹھی گلناز کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا دیکھا پھر؟ وسیلہ کے انداز میں دلچسپی سی تھی۔ تم نے ان کے ساتھ بہت قریب سے وقت گزارا ہے وسیلہ، تو کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ بات کرتے باہر نکلی۔ پیور، اجازت لینے کی بات نہیں ہے، پوچھیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے وسیلہ کے کمرے میں آ گئیں۔ کیا یہ بات چیت کرتی ہیں؟ نہیں، وسیلہ نے سرنفی میں ہلایا، بس چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، کبھی زور زور سے ہلنے لگتی، کبھی ہنسنے لگتی، کبھی اچانک حملہ آور ہو جانا، لیکن بولنا تو کبھی نوٹس نہیں کیا میں نے۔ تم نے کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ سچ کہوں تانیہ تو ہاں، میرا بہت مرتبہ یہ دل چاہا کہ بجائے ڈرنے کے کیوں نہ اسے دوست بنا لیا جائے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں قید میں تھی، باہر مستقل تالا پڑا ہوتا تھا۔ میں صرف اسی ڈر سے اپنی سوچ پر کبھی عمل نہیں کر پائی کہ اگر بات چیت کا نتیجہ کچھ خطرناک نکلا تو میرے پاس بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، بس اسی لیے مکمل گریز اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، تانیہ نے بتانے سے سر ہلایا۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں آئی تانیہ؟ ہاں، ہے ایک وجہ، لیکن ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ میں منصب سے مشورہ کر کے کچھ بتا سکتی ہوں۔ منصب سے؟ کیوں؟ وسیلہ نے چونک کر تانیہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ منصب تو باہر کا بندہ تھا، گلناز سے متعلق مشورہ تو گھر کے کسی فرد سے لینا چاہیے، جیسے دادی یا اس کی امی۔ وہ تانیہ کچھ دیر کے لیے گڑبڑائی۔ وہ اصل میں منصب انہیں ساتھ لایا ہے نا، اپنی ذمہ داری پر تو۔ تانیہ کو بروقت جواب سوجھا تو وسیلہ نے بھی سر ہلا دیا۔ جی شفقت صاحب، سب خیریت؟ منصب نے اے ایس پی تھانہ کی طرف سے کال آتی دیکھی تو موبائل کان سے لگاتے ایک سائڈ پر نکل آیا۔ ہاں، کہہ سکتے ہو کہ خیریت ہے۔ شفقت کا لہجہ کوئی ڈھیلا سا تھا۔ منصب مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دراصل ارحم خان نے وکیل مقرر کر دیا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ اس نے الٹا تم پر کیس فائل کر دیا ہے۔ مجھ پر؟ کیسا کیس؟ منصب ہمتن گوش ہوا۔ ارحم کا کہنا ہے کہ منصب کی نظر شادی سے پہلے سے اس کی بیوی وسیلہ پر تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ وسیلہ کو اس کی طرف سے بدگمان کرنے میں سارا ہاتھ منصب کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وسیلہ کے گھر پر اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اچھا، منصب کو سن کر حیرت ہوئی۔ اور یہ بات ارحم خان تک کیسے پہنچی کہ میں یہاں رہتا ہوں، مطلب وسیلہ کے گھر؟ اس کے وکیل نے تمہارے متعلق معلومات حاصل کروائیں تو اس کے علم میں آئی یہ بات۔ کیا واقعی ایسا ہے منصب؟
شفقت کو بھی سن کر حیرت سی ہوئی۔ ہاں ایسا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ میں کچھ شواہد وغیرہ کے ساتھ ایک دو روز میں پہنچتا ہوں۔ اور وہ رکا۔ ارحم کا اپنی چترالی بیوی کے متعلق کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے پہلی بیوی نے اول روز سے ایک فاصلہ بنائے رکھا، اس لیے کچھ مہینے ڈیڑھ بعد دوسری شادی کی نوبت آئی۔ حالانکہ یہ تو اگلے ہی روز چترال نکل گیا تھا۔ ہاں، یہاں اس نے ہیرا پھیری سے کام لیا اور اپنی دوسری شادی کو 1.5 مہینے بعد شو کر رہا ہے۔ اوکے، میں آ کر ان سب معاملات کو دیکھتا ہوں۔ جلدی آنا، وہ لوگ ضمانت کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کروا ہی لیں گے۔ منصب نے کال آف کر کے اگلا نمبر مومن کا ملا لیا۔ کیا یہ واقعی ایک بالکل نارمل لڑکی تھی دادی؟ آپ کو یقین ہے؟ گلناز کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد تانیہ کی حیرت بجا تھی۔ میرا مطلب ہے کیا پتہ وہ بظاہر ٹھیک دکھائی دیتی ہو لیکن ذہنی طور پر بہت کمزور ہو۔ نہیں بیٹا، گلناز کو میں 12-13 برس کی عمر سے ہی بہت قریب سے دیکھتی آئی ہوں۔ وہ اپنی بہن شہناز کے بیاہ کے موقع پر اس کے ساتھ ہی حویلی آئی تھی۔ بالکل نارمل، شوخ اور شرارتی سی بچی تھی۔ گھر بھر میں ادھم مچائے رکھنا اور بھاگ دوڑ کر سارے کام انجام دینا، میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے پرانے قصے سننا، کہیں کچھ بھی عام لڑکیوں سے ہٹ کر نہیں تھا۔ تو کیا کم گو تھی؟ بالکل نہیں، دادی نے فوراً نفی کی۔ ہر وقت ہنسنا مسکرانا اور باتوں کی پٹاری کھولے رکھنا، کم گو تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ عجیب بات ہے ویسے۔ وہ گردن موڑ کر کمرے کے اس انتہائی کونے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سمٹ کر گلناز ارد گرد تو کیا پورے جہان سے بے خبر دکھائی دیتی تھی۔ تانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گلناز کے قریب آئی اور پھر وہیں نیچے ہی فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ گلناز نے پلکیں جھپکیں جیسے اسے اپنے سامنے کسی کی موجودگی کا ادراک تو ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے دانستہ دکھنے سے گریز کیا۔ تانیہ نے اپنا ہاتھ ہلکے سے اس کے گھٹنے پر رکھ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بات سنو، تانیہ نے آہستہ سے اسے پکارا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ تانیہ نے ہاتھ پھر اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ گلناز کی پلکیں ایک بار پھر جھپکیں اور اس کی آنکھوں نے فرش پر دائیں بائیں دیکھا لیکن نظروں کو سامنے اٹھایا نہیں۔ تانیہ کی پوری توجہ اس کے چہرے اور آنکھوں پر تھی۔ وہ ابھی تک صرف آنکھوں سے تانیہ کی باتوں کا رسپانس دے رہی تھی، یا بس اتنا کہ اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر پیچھے کھینچا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تانیہ نے ہمت نہ ہارتے پھر بات کو آگے بڑھایا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ میرا نام تانیہ ہے، میں یہاں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ مجھ سے بات کریں تو مجھے اچھا لگے گا۔ دادی بتا رہی تھیں کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، کیا میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں؟ تانیہ نے پھر اس کا ہاتھ ہلا کر ہلکا سا متوجہ کیا، لیکن اس نے اپنے لب بے ساختہ بھینچ لیے تھے۔ تانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ گلناز اسے سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کا نام گلناز ہے؟ دیکھیں، آپ نے تو نہیں بتایا، مجھے دادی نے بتا دیا۔ ویسے بہت خوبصورت نام ہے گلناز۔ مجھے لگتا ہے گلناز آپ کی ہنسی بھی بہت پیاری ہوگی، لیکن آپ اتنی سنجیدہ رہتی ہیں، ہنسا مسکرایا کریں، بہت اچھی لگیں گی۔ تانیہ نے ہمت نہ ہارتے یک طرفہ گفتگو جاری رکھی۔ امرا باتر اس دوران گلناز کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر مزید اس نے کچھ ایسی ہی میلی جلی باتیں کیں، لیکن پھر ایلیا نے آواز دے کر متوجہ کیا تو تانیہ کو اٹھنا ہی پڑا۔ اچھا گلناز، میں پھر آؤں گی، آپ سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی وہاں سے اٹھائی۔ دادی نے مسکرا کر سرنفی میں ہلایا۔ انہیں تانیہ کی یہ کوشش بالکل بے فائدہ لگی تھی۔ میں نے پہلے کہا تھا امی، غیروں پر اتنا مہربان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ دیکھ لیا، ارحم کی گندی سوچ نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا۔ وسیلہ نے جب سے سنا کہ ارحم نے الٹا منصب کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، اس کا ڈپریشن کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارحم نے بجائے اپنے گناہ قبول کرنے کے وسیلہ کو ہی شک کے دائرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ ریپوٹیشن پہ سوال اٹھائے جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وسیلہ کو اس کا خوب ادراک ہو رہا تھا۔ اچھا، اب خود کو پریشان کر کے کیا ملے گا، منصب ہے نا سب دیکھنے کے لیے۔ رضوانہ کو وسیلہ کی فکر ہونے لگی۔ آج کل تو ہر چھوٹی بڑی بات وہ ذہن پہ سوار کر لیتی تھی۔ منصب منصب منصب، وہ غصے سے چلا اٹھی۔ کتنا ڈپینڈ کرنے لگی ہیں امی آپ اس پر، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کا احسان چکانے کا کہ لا کر گھر میں ہی بٹھا دیا جائے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی لاپرواہی ارحم اور تائی کے سارے بڑے بڑے گناہ چھپا دے گی، لیکن آپ کو ابھی بھی ایک ہی نام سجھائی دے رہا ہے۔ وہ بنا تھکے بولے ہی چلی گئی۔ رضوانہ نے بے بسی سے ساس کی طرف دیکھا۔ ان سب نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال وسیلہ کو اس سچ سے بے خبر رکھا جائے۔
لیکن یہ بھی ارحم کی مہربانی کہ ایسا نہیں ہو پایا، اور اس کے فائل کردہ کیس کے متعلق وسیلہ کو بھی پتہ چل گیا۔ یہاں آؤ وسیلہ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ دادی نے اسی اطمینان بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ جھلائی ہوئی سی ان کے نزدیک آئی۔ آپ ہی سمجھائیں امی کو، ان لوگوں کا ہمارے ہاں رہنا بالکل ضروری نہیں۔ کرائے کے مکانوں کی کمی ہے کیا؟ یہ لوگ اگر ابھی بھی یہاں سے چلے جائیں تو ہم ارحم کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ ارحم غلط ہی ثابت ہوگا، کیوں اتنا بوکھلا رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر وسیلہ کو اپنے پاس بٹھایا اور رضوانہ کو آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ رضوانہ خود بھی مجبور بیٹھی، اب یہی سوچ رہی تھیں کہ وسیلہ کو سچ بتائے بنا اب چارہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ وسیلہ کو تو اماں ہی صحیح انداز میں سمجھا سکتی تھیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہاجرہ بیگم نے نرمی سے وسیلہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے شہناز کے ان عزائم سے بھی آگاہ کر دیا جنہوں نے ماضی میں اس کی ماں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، اور جن کے نتیجے میں خود ہاجرہ بیگم کو کیسے کٹھن فیصلے کرنے پڑے تھے۔ منصب؟ امی کا بیٹا؟ وہ کھلا منہ لیے حیرت سے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ اور میں؟ اگلا سچ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنی ماں کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی بہنیں، دادی، مومن بھیا، مامی، ماموں، بچے، کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا، اور وہ برسوں سے اکیلی تھی۔ اور اس کی امی بیٹے کی محبت میں کتنی مجبور تھیں۔ وہ امی سے ان کے بیٹے کو باہر نکالنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ اس گھر پر خود اس کا اپنا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ عجیب بے ڈھنگے انداز میں سوچتی جا رہی تھی، اور جتنا زیادہ سوچ رہی تھی اتنا ہی انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ وسیلہ، وسیلہ، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ دادی اسے باہر نکلتا دیکھ کر پکارتی رہ گئیں، لیکن وہ باہر صحن میں نکل آئی تھی۔ عجیب بے خبری کسی کیفیت تھی۔ وہ برآمدے کے زینے پر ہی بیٹھ گئی۔ دادی نے ایلیا کو اس کے پیچھے بھیجا۔ آپی، یہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ اندر آؤ۔ ایلیا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے متوجہ کیا، لیکن وہ ہاتھوں پہ ماتھا گرائے رو رہی تھی۔ رمشا بھی ایلیا کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم کیا آپ کے لیے پرائے ہو گئے ہیں اب؟ رشتے کیا صرف خون کے سچے ہوتے ہیں؟ بولو نا آپی۔ ایلیا کو بوکھلاہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے تسلی دے۔ ہوتے ہیں، سچے رشتے تو خون کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کچھ اور زور سے رو پڑی۔ نہ ہوتے تو کیا امی بنا کسی مصلحت کو خاطر میں لائے منصب کو اپنے گھر میں لے کر آتی؟ اب اتنی باتیں سن رہی ہیں، لیکن بیٹے کو گھر سے بھیجنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ خوش ہیں آپی، انہیں ان کا بیٹا ملا ہے۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے روندھے لہجے پر قابو پایا۔ آنکھیں البتہ ابھی بھی برس رہی تھیں۔ لیکن یہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا۔ مجھے اپنا اکیلا پن بہت برا لگ رہا ہے۔ وہ پھر رونے بیٹھ گئی، اور رمشا جو ان دونوں کی پشت پہ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، وسیلہ کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ وسیلہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی اور دوسرا اس کے گھٹنے پہ دھرا تھا۔ رمشا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا اس لمس میں بھی خون کے سچے رشتے کی حدت محسوس نہیں ہو رہی؟ وسیلہ نے روتی پلکیں اٹھا کر تعجب سے دائیں طرف بیٹھی رمشا کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ عجیب خالی خالی نظروں سے رمشا کو دیکھتے ہی گئی، جیسے اسے رمشا کی بات سمجھ ہی نہ آئی ہو، یا جیسے اس کا اس پہلو پر دھیان ہی نہ گیا ہو۔ رمشا اور میمونہ آپ کی سگی بہنیں ہیں آپی، آپ کا اپنا خون، ایلیا نے اس مرتبہ مسکرا کر یاد دلایا۔ ہاں، اور خوش صرف یہ لوگ ہی نہیں، ہم بھی ہوئے ہیں وسیلہ، ہمیں بھی تو اللہ نے بہن دی ہے، اور دکھی صرف تم نہیں کہ تم نے بہت سے سگے رشتے کھو دیے، ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنا سگا بھائی کھویا ہے۔ رمشا نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آدھے جملے میں ہی اس کی پلکیں بھی نم ہو گئیں، اور وسیلہ نے بے اختیار جذباتی ہو کر رمشا کو اپنے گلے لگا لیا۔ وہ واقعی اب تک یہ نہیں سوچ سکی تھی کہ اس دنیا میں اس کی سگی دو بہنیں ہیں جو اسے ابھی ابھی ملی ہیں، اور اکیلی تو وہ بھی نہیں تھی۔ نہ جانے یہ حسد بھی اتنی بری چیز کیوں ہے، حقیقتیں ہی دھندلی پڑ جاتی ہیں۔ آئی ایم سوری رمشا، میں واقعی اس بارے میں تو نہیں سوچ رہی تھی، اور مجھے میمونہ آپی سے بھی ملنا ہے۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے مسکرا کر رمشا کو دیکھا تو وہ بھی ہنستی۔ جی، وہ بھی بہت بے چین ہیں ملنے کے لیے، میں انہیں آج ہی کہتی ہوں کہ وہ کچھ روز کے لیے یہاں آ جائیں۔ مجھے امی سے بھی معافی مانگنی ہوگی، بلا وجہ میں ان پر اتنا چلائی ہوں۔ وہ اب سخت پشیمان لگ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں وہ کبھی خفا نہیں ہوتی، پھر آپ کا جذباتی ہونا بھی جائز ہے آپی۔ ایلیا نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ارحم کے الزامات کا کیا کریں گے۔ وہ ایک نئی فکر میں پڑ گئی۔ جی، وہ بھی سوچ لیا ہے۔ ایلیا اپنی جگہ سے اٹھ کر وسیلہ کے پیچھے آئی۔
اس کے بکھرے بال سمیٹ کر ہیئر بینڈ میں مقید کیے، اور وہ یہ آپی کہ اب اس سچ کو دنیا پر بھی تو ظاہر کرنا ہے، اور جب یہ سامنے آئے گا تو ارحم کے بے بنیاد الزام اپنے آپ دم توڑ جائیں گے۔ کیا وہ لوگ مان جائیں گے؟ وسیلہ نے آنکھیں صاف کرتے اس بار لہجہ درست کیا۔ اس کا ذہن پہلی مرتبہ ایک اور سمت روانہ ہوا۔ ماننا ہی پڑے گا۔ منصب بھیا آج کل انہیں شواہد کو اکٹھا کرنے میں لگے ہیں، اور کر بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اب اندر چلیں۔ اس نے وسیلہ کی تھوڑی اونچی کرتے مسکرا کر دیکھا تو اس نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ اسے اندر جا کر امی اور دادی سے معذرت کرنی تھی، بلکہ امی کو تو مبارکباد بھی دینی تھی۔ اللہ نے انہیں بیٹے کی سچی خوشی سے نوازا تھا، بس یہ خوشی ان تک پہنچی دیر سے تھی۔